یہ نماز اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو سکھائی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے چچا، میں تمہیں ایک ایسی نماز بتاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھو تو اللہ تمہاری مغفرت فرما کے تمہیں جنت عطا کرے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ انشاءاللہ جنت عطا کرے۔ یہ بہت اہم نماز ہے، نفل ہے لیکن اس کی برکت بہت ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، جب نفل کی یہ شان ہے تو فرض کی شان کیا ہوگی، ہے نا؟ تو فرمایا کہ چچا ایسی نماز میں تمہیں بتاؤں گا، اس کو پڑھو تو انشاءاللہ تمہاری مغفرت، تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اور پھر کہا تھا، چچا ہو سکے تو اس کو روز پڑھنا، جو نماز میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں چچا، آقا علیہ السلام فرما رہے تم روز پڑھنا۔ اور چچا اگر روز نہ پڑھ سکو، یعنی آدمی کی مصروفیت رہتی ہے، روز نہ پڑھ سکو تو اس کو ہفتے میں ایک بار پڑھنا۔ اور چچا اگر ہفتے میں بھی ایک بار آپ نہ پڑھ سکو تو اس کو مہینے میں ایک بار پڑھنا۔ اور اگر آپ اس کو مہینے میں نہ پڑھ سکیں چچا تو کم سے کم سال میں اس کو ایک بار پڑھنا۔ اور اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے چچا تو کم سے کم اس کو زندگی میں ایک بار پڑھنا۔ یہ وہ نماز ہے۔ اور الحمدللہ آپ لوگ جو تحریک سے سنی دعوت اسلامی سے جڑے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، تو آپ کو شب برات میں بھی پڑھنے مل جاتی ہے، اور رمضان شریف میں تو شب قدر میں 5 مرتبہ آخری عشرے میں جب اعتکاف ہوتا ہے، اجتماعی اعتکاف، تو ہر تاکرات کو ہم نماز پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح، تو آپ کو مل جاتی ہے۔ اور پھر ایسے بھی آپ موقع ملے تو پڑھتے رہا کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ سن لیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ نفل نماز ہے، 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے سے امام کے، اس طرح نیت کریں۔ اگر نیت زبان سے نہ کر سکیں، لمبی چوڑی لگے، تو دل میں صرف یہ سوچیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے امام کے پیچھے۔ اس دل کے ارادے کو ہی نیت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، پہلی تکبیر تو ہم بھی کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، ہم سب ثنا پڑھیں گے۔ تو ثنا اور قرات کے درمیان، یعنی ثنا کے بعد اور قرات شروع ہونے سے پہلے ہم نے اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسان زبان میں جو ہم لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو تیسرے کلمے کو ہم لوگ سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں اور ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف واللہ اکبر تک رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ 15 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں پہلی رکعت کے شروع میں ہم قرات سے پہلے کتنی بار پڑھیں گے؟ 15 بار۔ پھر امام صاحب قرات شروع کر دیں گے تو ہم سب چپ ہو جائیں گے، قرات سنیں گے۔ پھر قرات کے بعد امام صاحب خاموش ہو جائیں گے، تو اس تسبیح کو ہم نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، تو رکوع میں ہم رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر کے کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار۔ یعنی شروع میں 15 بار پڑھنا ہے اور باقی ہر جگہ 10 بار، تو ایک رکعت میں یہ کل ہو جاتی ہے 75، ٹھیک ہے؟ ایک رکعت میں ہمیں 75 بار پڑھنا ہے۔ اب امام صاحب تو ہماری رعایت کرتے، بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی میری طرح جو لوگ دھیرے پڑھنے کے عادی ہیں، زیادہ انہیں نہیں آتا پڑھنا، تو وہ دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم 15 بار نہیں پڑھے، ہم 13 ہی بار پڑھے تھے، امام صاحب نے قرات شروع کر دی، ٹھیک؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے۔ اگر آپ 2 جلدی سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اگر قرات شروع ہو گئی تو چپ ہو جائیں۔ تو یہ جو 13 پڑھے تھے، 2 ادھر کی بچی تھی، اب ادھر تھوڑا جلدی کر لیں، اور جلدی کر کے 10 کو 12 کر دیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے تو ثنا پڑھی تھی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں ہے، لیکن قرات سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ
इस तस्बीह को पढ़ना है। कौन सी तस्बीह? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु। बात सबके समझ में आ गई? अब आपने पूरी 4 रिकत पढ़ ली, लेकिन फिर भी आपकी कुछ तस्बीह रह गई किसी वजह से, तो सलाम फेर करके वो अदद तस्बीह का पूरा कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसी नौबत नहीं आती है, बल्कि हम लोग उसको पढ़ लेते। बात सबके समझ में आ गई? जो लोग अब वजू कर रहे हैं या खड़े हैं, तो अगर ऊपर टेरिस तक, तो जहाँ तक मुझे खबर मिले कि भर गया है, तो जहाँ जगह मिले अंदर बीच में घुसने की कोशिश न करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आज़म और फकरी आज़म यानी सैयद आमिनुल कादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लिए, अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक बयान को सुने होंगे ना, तो सैयद आमिनुल कादरी साहब ने आपको बहुत ही बड़ी पैगाम दे दिए। मैं आपका मेहजबान कारी तस्बीह आलम, मैं आपसे ज्यादा भाषण नहीं करना चाहता हूं, नहीं मैं आपके वक्त को लेना चाहता हूं, नहीं मैं आपके वक्त को बर्बाद करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है, भरोसा करता हूं और इंशाअल्लाह ताला करता भी रहूंगा कि अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक बयान को सुन लिए होंगे ना, तो बयान आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको बहुत ही बड़ा सबक भी मिल गया होगा। क्या आपको मालूम है कि शब बारात के दिन नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? यानी जो 15 शबान को नफली नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरह नमाज अदा की जाती है, कितनी रकातें पढ़ी जाती है, नियत कैसे किया जाता है, कौन सा सूरा, कौन सा दुरूद पढ़ा जाता है, ये आपको मालूम नहीं है। मर्द हजरात किस तरह नफिल नमाज पढ़ेंगे 15 शबान को, खवातीन यानी औरतें 15 शबान को नफिल नमाज कैसे पढ़ेंगे, ये भी आपको मालूम नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक बयान को सुन लिया होगा ना, तो आपको पूरा मुकम्मल तरीका मालूम चल गया कि 15 शबान यानी शब बारात के दिन कौन सा नमाज पढ़ना चाहिए, कौन सा इबादत करना चाहिए, कौन सा वजीफा पढ़ना चाहिए, और मर्द हजरात किस तरह नफली नमाज पढ़ेंगे 12 रकात, खवातीन यानी औरतें किस तरह 12 रकात नमाज पढ़ेंगे, ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो मैं आपको खुदा का वास्ता दे रहा हूँ कि अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक बयान को सुन लिए होंगे और आपको नमाज पढ़ने का तरीका मिल गया होगा, तो आप इस पैगाम को 15 शबान से यानी शब बारात से पहले पहले तमाम सुन्नी मुसलमान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनको भी मालूम नहीं है कि 15 शबान को नफली नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, किस वजह से पढ़ते हैं, इसकी हकीकत क्या है, इसकी वजह क्या है, उनको भी मालूम चल जाएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दें।